دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تین دوستوں کا رہسیوں سے بھرا ایک سبق آموز واقعہ جانیں گے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے تین دوستوں کے ساتھ دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہے۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان نے کہا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، اور اس نے سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا ہی فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک ہے۔ اب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں۔ جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور اس نے جنگل کا رخ کیا اور لکڑیاں کاٹی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا اور دوسرے درہم اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھانا کھلایا۔ سب نے اس کو شاباشی دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے سامان سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا۔ اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا اور بہت سارا سامان 100 درہم کی ادھاری میں خرید لیا۔ جب کشتی کنارے پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار پر تھے اور تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے اور دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا۔ ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا، انسان خوبصورتی کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہمارے لیے کیسے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا
اوپر سے ایک خاتون نے اسے کھڑکی سے جھانکا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے اسے گھر بلا کر کھانا کھلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی اور وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا اور سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر کے بیٹے نے بھی محنت کی اور نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا؟ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا اور وہاں کے لوگ جنازے کو کاندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے پر بیٹھا دیکھ پولیس آفیسر نے اسے ڈانٹا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا تو اس نے دیکھا شہزادہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے تھے اور اس کے واپس نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا اور وہاں کے لوگ بادشاہ کے گزر جانے کے بعد نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی بارش نہیں تھا۔ تب وزیر نے لوگوں کے بیچ یہ اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ لیکن اتنے لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بادشاہوں کی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مگر پولیس آفیسر کہنے لگا، ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا اور شہزادے کو وزیر کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ تو شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرا باپ مر گیا اور میرا بڑا بھائی بادشاہ بن گیا۔ میں اس سے خوف زدہ تھا اور جان جانے کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اسے اپنے ملک کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی شہزادے کے منہ سے نکلا کہ یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو اپنے ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا۔ لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست اس کی تلاش میں شہر میں نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے
کر سکتا ہے۔ جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو اپنا صلاح کار اور کسان کے بیٹے کو وزیر کے عہدے پر رکھ لیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا، یار یہ حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جو انسان مال، عقل اور حسن پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان افروز اسٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔